نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. عزیزان ملت، رفیقان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ورلڈ آف اہل سنہ کے آج کے سیشن میں تمام حضرات کا استقبال ہے اور ہماری گفتگو کل سورہ یوسف کی تفسیر کے حوالے سے چل رہی تھی اور واقعات کا جو سلسلہ تھا وہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس روک لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک تدبیر بتائی اور اس تدبیر سے انہوں نے اپنے پاس روک لیا اور باقی بھائیوں کو کہا کہ جائیے اپنے والد کو اطلاع دیجئے کہ بنیامین نے بھی چوری کی تھی اور انہیں روک دیا گیا. یہ خبر لے کر کے اب سارے بھائی جانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہودا جو سب سے بڑے بھائی تھے انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ والد صاحب سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جس طرح یوسف علیہ السلام کی حفاظت نہیں کر سکا، میں بنیامین کے معاملے میں کوئی کوتاہی اور تقصیر نہیں کروں گا، میں ان کی پوری حفاظت کروں گا. میں اس وقت جو ہے وہ مصر میں ٹھہروں گا، آپ جائیے ابا حضور کو جا کر کے سمجھائیے. تو باقی آپ کے 9 بھائی تشریف لائے اور آنے کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر کے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا حادثہ پیش آ گیا اور بنیامین کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ نکلا اور اس جرم میں ان کو بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا. تو آپ کو یہ خبر دینے کے بعد آپ پر ایک کیفیت تعریف ہوئی اور آپ نے چہرہ ان سے پھیر لیا اور کہا کہ تم نے پھر یہ کوئی ہیلا کیا ہے جس طرح تم اس کے پہلے میرے عزیز بیٹے یوسف کے معاملے میں کر چکے ہو. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ ان سے چہرہ پھیر لیا انہوں نے، حضرت یعقوب نے، اور رونے لگے اور فرمایا ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس یوسف. آپ نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا اور آپ کی یاد میں اور فراق میں روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی آپ کی سیاہی جو آنکھوں کی ہوتی ہے وہ جاتی رہی. اللہ اکبر. اور یہ دیکھ کر کے آپ کے پوتے اور آپ کے جتنے جو بیٹے تھے وہاں موجود 9 سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. ہاں تاللہ تفتأ تذکر یوسف، آپ ہر وقت جو ہے وہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی جان گنوا بیٹھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے، اور میری فریاد ہے، جو میری گزارشات ہے اور میرا جو دکھڑا ہے میں اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. یہ ارشاد آپ نے فرمایا. اور انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں ایک خاص اشارہ ہے کہ آپ کو یہ اطلاع تھی کہ آگے کیا سلسلات چلنے والے ہیں اور آگے کون سے واقعات جو ہے وہ ظہور پذیر ہونے والے ہیں. غرض کے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو پھر بھیجا کہ کہا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، جاؤ یوسف علیہ السلام کو تلاش کرو. اب جب یہ دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تو واپس ان کو بھیجا. واپس جب ان کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ لے کر کے آؤ کچھ مال غلہ، ہمارا پورا علاقہ، ہمارا جو پورا جو ہے قصبہ ہے اور سارے لوگ جو ہے وہ تنگ دستی اور محتاجی کی کیفیت کو پہنچ چکے ہیں. اب یہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے بڑی
لجاجت کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزارش کی کہ دیکھیے وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم پھوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فأوفِ لنا الکیل، آپ ہمیں اناج دے دیجئے، غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، اور تصدق فرمائیے، خیرات دیجئے۔ جیسی لفظ خیرات حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سنی تو آپ تڑپ اٹھے، اور اپنے گھر کی کیفیت اور اپنے خاندان والوں کی کیفیت سن کر کے آپ کا دل پسیجا، اور آپ نے کہا اپنے بھائیوں سے کہ کیا تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تب اس وقت انہیں اندازہ ہوا کہ بنیامین کو بھی روک لیا، یقیناً یہ خوبصورت بھی بڑے ہیں، حسین و جمیل ہے، ہو سکتا ہے یہ یوسف علیہ السلام ہی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور اللہ نے ہمیں بزرگی اور شرافت بخشی۔ انہ من یتقی ویصبر، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، صبر کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بزرگی عطا فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بڑی بلندی اور رتبے عطا فرمائے، بڑی شان عطا فرمائی، کہ کنویں سے نکال کر کے آپ کو مصر کے تخت پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بٹھایا، اور ہم سے بڑی خطا ہوئی اور ہم خطا پر بڑے شرمندہ ہیں، نادم ہیں، پشیماں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی جھڑکنا، کوئی بھی باتیں سنانا، تان و تشنیع کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جملہ ہے لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی بھی جھڑک اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، یاد نہیں دلایا جائے گا یاد کرو تم نے کتنا ظلم کیا، جھڑکا نہیں جائے گا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جائے گی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ کچھ باتیں سناتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی بھی باتیں نہیں سنائی جائے گی، نہ باتیں سنانے کا کوئی سسٹم نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں پر رک کر کے میں ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ فتح مکہ کے وقت وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور صحابیات کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا، تشدد کیا تھا، اور قتل کیے تھے، زخمی کیے تھے، ایسی ناگفتہ حالت مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کی ہوئی تھی جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، فرمایا جاؤ آج تم سب کے سب جو ہے وہ آزاد ہو۔ تو یہی کردار ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اس کے بعد دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہی ارشاد فرمایا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کچھ نہیں، آپ جائیے۔ اور آپ نے بتایا کہ والد صاحب کی طبیعت بڑی علیل ہے اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور وہ ہر وقت غم سے نڈھار اور روتے ہیں، میری فراق میں جو وہ تڑپتے ہیں، لہٰذا کرتا دیا اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہا یہ کرتا لے کر کے جاؤ، اس کرتے کو لے جا کر فالقوہ علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، ان کی بصارت لوٹ آئے گی، واتونی باہلکم اجمعین، اور پورے خاندان والے سارے مل کر کے پھر میرے پاس آ جانا۔ 2 سواریوں کا انتظام کیا بڑی، اور ان سب کو بھیجا اور کرتا لے کر کے۔ اب جب کرتا لے کر کے جانے کی بات آئی تو یہودا نے کہا کہ نہیں، سب سے پہلے کرتا میں لے جاؤں گا۔ تو پوچھا بھائی کیوں لے جائیں گے؟ کہا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا خون آلود کر کے میں ہی لے کے گیا تھا، تو والد صاحب کو میں نے یہ غم کی خبر سنائی تھی، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اب یہ خوشخبری بھی میں ہی سناؤں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حیات ہیں اور بادشاہ مصر بن چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں والی مصر بنایا ہے، اور مصر کے تخت پر وہ براجمان ہیں، اور سارے علاقے میں ان کی حکمرانی ہے، بادشاہت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران پہنچے، وہاں سے نکلے ہیں، ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی وہ نکلے ہیں وہاں سے، ابھی نکلے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کیا فرمایا؟ کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے
ایسا جملہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. یعنی ان کو اندیشہ تھا کہ کیونکہ اتنے سالوں سے تو ان کے گھر والے آپ کو سمجھاتے آئے، اور لیکن آپ ہمیشہ یہی فرماتے کہ وہ ہیں اور میں جانتا ہوں. یعنی ہے یہ بظاہر نہیں کہتے تھے، لیکن وہ کہتے اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں، یاد کرتے رہتے تھے ہر وقت ان کو. تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے تو انی لاجد ریح یوسف، تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. اور وہ درست اور حقیقت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی خوشبو محسوس کر رہے تھے. فلما ان جاء البشیر، اور خوشخبری لے کر کے یہودا اور سارے بھائی جب آئے تو انہوں نے آپ کے چہرے مبارک پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لگایا اور جیسے ہی ڈالا فرتد بصیرا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی بصارت واپس آ گئی. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے کہ اللہ جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک نبی کا کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام کوئی اور شے بھی دے سکتے تھے لیکن آپ نے کرتا عنایت فرمایا. اور نبی کا کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا. تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام اور یہ عقیدہ دینا چاہ رہی تھی کہ نبیوں کے لباس میں، تبرکات میں، ان کے جسم ناز سے مس کی ہوئی چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفا رکھ دیتا ہے، برکت رکھ دیتا ہے. یہ عقیدہ ہم کسی کتاب سے نہیں بیان کر رہے ہیں بلکہ ہم قرآن مجید برہان رشید سے ڈائریکٹ یہ عقیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اب جب ڈالا تو بینائی لوٹ آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے جتنے شہزادے وہاں موجود تھے 10 کے 10 انہوں نے کہا کہ ابا حضور ہم سے بڑی غلطی ہوئی، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے اللہ کی بارگاہ میں. ان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم جو ہے وہ خطا کار ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بڑی کوتاہی کی ہے، لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آپ ہمارے لیے دعائیں مغفرت فرمائیے. تو تہجد کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے مغفرت کی دعا فرمائی، ان کے لیے استغفار کیا. تو دیکھیے یہاں پر بھی دوسرا عقیدہ کہ وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ استغفار کر سکتے تھے، لیکن نبی جب موجود ہیں تو ان کی بارگاہ میں جائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو دعائیں مغفرت بھی اسی وقت قبول ہوتی ہے جب نبی دعا کریں. اور یہیں سے وہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یہ قیامت تک کے مومنین کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. تو یہ اس سے ایک اور عقیدہ یہ وسیلے کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلے سے انہوں نے کہا کہ حضور آپ دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. اللہ جل وعلا نے ان کی توبہ قبول فرمائی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو معاف فرما دیا گیا. اب جو ہے یہاں پر اس موقع پہ رک کر کے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، آگے کی سٹوری میں بعد میں کنٹینیو کروں گا. یہ اس لیے کہ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اور لوگ جو ہے عقیدہ اہل سنت پر جو کرٹیسائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو وہ کیوں روتے، اور اگر رویا تو پھر رونے پر بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ اہل تشیع اور روافظ جو ہے وہ ایک اور دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے اس سے ماتم جائز ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے، ماتم کرتے رہے. تو ہم ان خارجیوں کا بھی جواب دیں گے اور ان رافضیوں کا بھی جواب دیں گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو ہے یہ بالکل صراط مستقیم ہے. ہاں افراط و تفرید سے پاک ہے، نہ ان کے یہاں افراط ہے نہ تفرید ہے. روافظ کے یہاں افراط ہے اور تفرید جو ہے وہ خارجیوں کے یہاں، یہ مرتبے گھٹاتے ہیں اور روافظ بڑھاتے ہیں، اپنے ممدوحین کو تو بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہم واضح کریں گے. ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کنویں کے اندر تھے تو پتہ کیوں نہیں؟ آپ وہیں فرما دیتے کہ بھائی وہ کنویں میں ہے لے آؤ، یا خود ہی جا کر کے لے آتے. لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں. لیکن دیکھیے حضرت مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بہت پیارا جواب دیا. اس کے کئی جوابات ہیں لیکن 2 جوابات جو ہم کو علماء کرام کے توسط سے پہنچے ہیں وہ بہت اچھے ہیں
اور بھی اس کے جوابات ہیں، علماء نے مشائخ نے اہل سنت کے دیے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ بہت سارے جو تکوینی امور ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے جو متعلق ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کا حکم اور اس کی مرضی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس وقت صبر کریں اور اس کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولیں، کسی کو اس کے بارے میں آگاہ نہ کریں اگرچہ انہیں اس کا علم ہو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی کیوں خبر نہیں ہوئی؟ مصر سے نکلا ہوا کرتا حضرت یوسف علیہ السلام خود تو تشریف نہیں لا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کی خوشبو کرتے کی سونگھ لی۔ اللہ اکبر! اور قرآن کہہ رہا ہے، نص قطعی ہے، ایکسپلیسٹ ٹیکسٹ ہے قرآن کا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کافر ہو جائے گا۔ اور ایک طرف جو ہے کنواں وہیں پر ہے، پاس میں تھا، چند کلومیٹر کے فاصلے پر۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اس کو مولائے روم اپنے انداز میں کیا زبردست طریقے سے آپ دیکھیں، اس کو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے بھی ذکر کیا ہے، میں شیخ سعدی علیہ الرحمٰن کے الفاظ پیش کرتا ہوں کہ یکے پرسید ازاں گم کردہ فرزند، کہ اے عالی گوہر پیرے خردمند، زمصرش بوئے پیراہن شنیدی، چرا در چاہ کنعانش ندیدی۔ کسی نے پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جنہوں نے اپنا شہزادہ گم کر دیا تھا، کہ اے عالی گوہر، اے حضور والا، اے بزرگ خردمند، اے دانشور، اے عقلمند بزرگ، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا تو اس کی خوشبو سونگھ لی، اور جب کنعان میں کنویں کے اندر پاس ہی میں آپ کی اپنی سرزمین پر یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے، تو آپ کو اتنے قریب سے ان کی خوشبو بھی نہیں محسوس ہوئی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا جواب عنایت فرمایا، اس کو آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ بگفتہ حال ماں برق جہاں، دمے پیدا و دیگر دم نہاس، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو حال ہوتا ہے یہ بجلی کے مانند ہوتا ہے، بجلی کے مانند، یعنی دم بھر میں کبھی ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، بجلی کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقربین ہیں، محبوب بندے ہیں، ان کے مشاہدہ کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے۔ بجلی سے کون جاتی ہے تو سب کچھ نظر آتا ہے، اور کبھی وہ اپنے حال میں مستغرق ہوتے ہیں تو اپنے پیر کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ کبھی تو ہم اللہ والوں پر صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہوتی ہے، اور جب کبھی ہم پر استغراقی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جب ہم مستغرق ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ ایک حال ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات و صفات میں ہم ایسے مستغرق ہوتے ہیں، ایسے گم جاتے ہیں کہ ہم ما سوی اللہ سے بے نیاز اور بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں اپنے پشت پا پر کوئی چیز ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتی، ہم اپنی حقیقت فراموش کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیث مبارکہ سے دلیل پیش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں ابو بکر، تو آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار کمرے مبارک میں تھے، حجرے مبارک میں، کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو بکر ابن قحافہ۔ کہا کون ابو بکر ابن قحافہ؟ کہا جو حضور آپ کا خادم ہے، خادم ہے محمد الرسول اللہ۔ کہا کون محمد الرسول اللہ؟ یہ جب جملہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کب کبھی تعریف آپ تشریف لے آئے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لی مع اللہ وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب خاص میں میرا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے کہ جہاں پر نہ ملک مقرب کی رسائی ہے، نہ کوئی نبی مقرب، کوئی نہیں ہے، وہاں صرف میں ہوتا ہوں۔ تو جب وہ کیفیت ہوتی ہے استغراق کی، تو اس وقت جو ہے ہم اپنے پائے پشتے پائے پر کوئی چیز، یعنی پیر پر اگر کوئی چیز رہو تو وہ بھی ہم فراموش کر دیتے ہیں، صرف اللہ کے جلووں میں ہم گم ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلووں میں گم تھے۔ تو جہاں کہیں اب جیسے کہ وہ چیل آئی اور چیل نے آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین اقدس میں جو ہے وہ سانپ چھپا ہوا تھا اس کو نکالا، اللہ اکبر،
لوگ اس کو لے کر کے اعتراض کرتے، کہا کہ دیکھو خبر نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ ہار جس اونٹنی کے نیچے دبا ہوا تھا اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، کہتے دیکھو اس اونٹنی کے نیچے ہار تھا اور سارا قافلہ پریشان تھا، سارے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوتی تو آپ بتا دیتے۔ اللہ اکبر! عاشق سے پوچھئے، صحابہ سے پوچھئے، صحابہ نے اس وقت کیا جواب دیا؟ صحابہ نے جب ہار بعد میں ملا، تیمم قیامت تک کے لیے یہ امت کو تحفہ ملا، کہا ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر، کہا اے ابو بکر کے خاندان، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، تمہاری برکت سے، تمہارے صدقے میں دین اسلام کو بڑی نعمتیں ملی ہیں، بڑی رہائی، بڑی جو ہے وہ سہولتیں ملی ہیں۔ یہ بھی رخصت والی چیز ہے کہ تیمم قیامت تک کے لیے یہ جائز ہو گیا۔ تو ایسی چیزوں کو لے کر کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اس میں یہ چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں، یہ حکمتیں ہوتی ہیں، اس پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ حکمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں خاموش رہے۔ اگر پہلے ہی بتا دیتے تو تیمم کی آیت نہیں نازل ہوتی۔ ایسے ہی جب وہ چیل کا واقعہ آ گیا تو میں اس پر کچھ روشنی ضرور ڈالوں گا۔ اللہ جل وعلا کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چیل نے دیکھ لیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے نعل مبارک میں جو ہے وہ کچھ چیز لگی ہوئی تھی، اور اللہ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں متنبہ فرمایا، تو آپ نے اپنے نعل مبارک حالت نماز میں اتار دیا۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے۔ ان ساری روایتوں کا یہ ایک جواب ہے کہ وہ استغراقی کیفیت میں جب ہوتے ہیں تو خلق سے بے پرواہ ہوتے ہیں، مخلوق کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں گم ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے جلوے میں کوئی گم ہو تو اس کو مخلوق کی کوئی بھی چیز کیسے نظر آ سکتی ہے، کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں، چیل نے آ کر کے وہ سانپ نکالا اور سرکار اپنا قدم مبارک بڑھانا چاہتے تھے، چیل نے آ کر کے جو ہے وہ سانپ نکالا، تو اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوتے مبارک کو جو ہے وہ جھٹکا اور کہا کہ جو بھی اپنا جوتا کہیں رکھا ہوا ہو، یہ قیامت تک کے لیے درس بھی ملا، کہا کہ اس کو جھٹک لیا کرے کہ اندر کوئی موذی جانور اور نقصان دہ چیز اندر نہ ہو، کاٹ نہ لے، زخمی نہ کر دے، آپ کو گزند نہ پہنچائے۔ تو اس وجہ سے یہ سنت مبارکہ بھی بتائی، اور مولا روم نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا۔ آئے ہائے ہائے! مولا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو خبر نہیں ہوئی، تو حضور کو خبر نہیں ہوئی، میں پوچھتا ہوں کہ وہ سینکڑوں میٹر دور اونچائی پر اڑنے والی اس چیل کو کیسے خبر ہو گئی پیارے؟ اس چیل کو کیسے پتا چلا؟ تو عالم تصور میں چیل سے مولا روم کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو بتا مجھے کہ تجھے کیسے اطلاع ہوئی۔ ایکچولی جواب دینے کا یہ انداز ہے۔ ہاں، یہ مولا روم تھے ہی نہیں حضور کے زمانے میں ظاہری میں، ہاں یہ بہت بعد میں تشریف لائے ہیں، لیکن یہ جواب دینے کا کہ حضور کے اوپر اعتراض کرنے والوں کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے، دفاع کس طرح کیا جاتا ہے۔ یا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے اور قادیانیوں کے چینل پہ بیٹھ کر کے وہ مرزا جہلمی جو ہے وہ ابھی تو FRI اور جیل کے اندر چلا گیا الحمدللہ، تو یہ بکواس کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے اور بزرگوں کا ادب اور احترام عطا فرماتا ہے، جس کو ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، وہ ساری چیزوں کا جواب ان دلائل کی روشنی میں دینے کی الحمدللہ سخت رکھتے ہیں۔ اس کا مسئلہ ابھی تک اس لیے چھوٹا ہوا تھا کہ اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، یہ جاہل آدمی ہے، اصول سے بالکل ناآشنا ہے، تو ایسے جاہلوں کو آدمی کیا جواب دے؟ جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جاہلوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو جائیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل تم سے بحث و مباحثہ کرے تو آپ کہنا بھائی چل تو اپنی راہ لے، میں اپنی راہ لیتا ہوں۔ یہ قالوا سلامہ کا مطلب ہے کہ اس کو سلام نہیں کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ سلام متارکت کہتے ہیں کہ تو اپنی راہ جا، چل میری جان چھوڑ، اور تو جو کر رہا ہے تو اپنی دنیا میں مست رہے، ساری دنیا جانتی ہے تو کتنا بڑا جاہل ہے۔ مولا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیل سے حالت عالم تصور میں پوچھا، تو چیل نے جواب دیا، کہا کہ مجھے جوتے کے اندر کا سانپ کیسے نظر آیا؟ میں جب گزر رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو رحمت و انوار کی بارش ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ان انوار و تجلیات کے جیسے ہی دائرے میں، اور جو ریڈیائی لہریں جس طرح آج کل ہوتی، فریکوینسی کہا جاتا ہے اس کو، کہا کہ جیسے ہی اس رڈار میں پہنچی تو مجھ پر ساری زمین کی چیزیں روشن ہو گئیں، زمین کے سارے طبق روشن ہو گئے،
اور میں نے دیکھ لیا کہ سرکار کے نالے مبارک کے اندر وہ سانپ بیٹھا ہوا چھپ کر کے، تو وہاں سے میں حضور کے نورانیت کی برکت سے، حضور کے نور کی برکت سے اور ان کے صدقے میں نے دیکھ لیا کہ وہ وہاں چھپا ہوا ہے اور میں نے نکال لیا۔ تو سب کچھ حضور کے صدقے میں۔ اور کوئی یہ اعتراض کرے کہ جن کے صدقے میں چیل کو وہ روشنی نصیب ہو جائے اور اس نبی آخر الزماں اور امام الانبیاء کو جو ہے وہ خود نظر نہ آئے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ ایک استغراق کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور یہ دو چیزیں ہم کو یہاں پتہ چلی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ والوں کی کپڑوں میں برکت ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا بڑا وسیع ٹاپک ہے کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو سرکار کا کرتہ مبارک تھا، باضابطہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے، آپ اس کے ذریعے برکت حاصل کرتی تھی، ایک عنوان ہے۔ انشاءاللہ ہم وسیلے پر بھی گفتگو کریں گے، ہاں، کیونکہ ہم نے اس پر گفتگو نہیں کی ہے، سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ ہم وسیلے پر بعد میں کریں گے۔ ابھی انشاءاللہ ابھی اختصار کے ساتھ ہم واقعہ یوسف علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ وقت ہمارے پاس بڑا تنگ ہوتا ہے اور گفتگو شروع ہوتی ہے تو وقت ایسا گزرتا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ ہاں، ہم تو ایسا بیان کرنے میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وقت گزرنے کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اب آپ دیکھیے، اور اللہ والوں کی چیزوں سے، ان کے لباس ہیں، ان کے کپڑے ہیں، ان کو بطور تبرک رکھنا اور ان سے برکت حاصل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے اس کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح تابوت سکینہ کا بھی واقعہ ہے، اس کے اندر بھی کیا تھا، سارے تبرکات تھے۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی کیفیت یکساں نہیں رہتی، لہٰذا اگر کسی کیفیت میں وہ اگر کسی چیز کا جو ہے وہ انکار کریں یا کوئی چیز ان سے ایسی ظاہر ہو جس سے پتہ چلتا ہو کہ وہ نہیں جانتے ہیں، تو ان کے حالت پر ان کو محمول کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم نہیں ہوگا یا اس میں یقیناً کوئی حکمت ہوگی۔ اسی وجہ سے بزرگان دین نے کیا فرمایا، دیکھو، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے محبت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگو کہ اللہ توفیق ادب دے اور علم نافع دے۔ تو یہ توفیق اگر آپ کو ملی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کیفیت جو ہے وہ دوسری ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، اللہ والوں سے تعلق جن کا ہوتا ہے، اب ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ حضرت مولا روم کیا فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس حال کا طاری ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی کو ذکر کی لذت حاصل ہو، فکر حاصل ہو، مراقبہ کی کیفیت اور شیخ کامل کے ساتھ اس کا قلبی تعلق موجود ہو۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تب جا کر کے آپ کو یہ سارے جوابات سمجھ میں بھی آئیں گے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی، بس جی چھٹ دو جی، ہاں جی چھٹ دو جی، سب چھوڑو بولے، یہ سب چیزیں، ہاں، مینا بابی مینا وابی۔ تو ہم نے کہا نہ تو وابی بھی نہیں، تو بابی بھی نہیں، تو پکا جو ہے وہ آدھا رافضی آدھا منافق اور پورا جہنمی۔ دیکھیے یہ کسے ملتا ہے، یہ مولا روم فرماتے ہیں، صد کتاب و صد ورق در نار کن، صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے دل را جانب دلدار کن۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 100 کتابیں اور 100 ورق یعنی ہزاروں صفحات جو تو نے پڑھے ہوئے ہیں، دنیا کی کتابیں چھان ڈالی ہے، لائبریریاں چھان ڈالی ہے، کہا کہ سب کو نظر آتش کر دو اور دل کو جو ہے وہ دلدار کی طرف کر دو، مراقبے میں اپنے محبوب کی طرف لو لگا لو، اور جب لو لگ جاتی ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ، ساری چیزیں روشن ہو جاتی ہیں اور یہ محسوس کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ہزاروں گھنٹے بولتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے، سانس لیتے تھے، اللہ کا نام لیتے تھے، لوگوں کے گریبان چاک ہو جاتے تھے، روحیں پرواز کر جاتی تھی، کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسرے عارف نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے، ایک کتاب کا نام ہے کنز الدقائق، فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ہدایہ ایک بہت مشہور کتاب ہے، کہا کہ از کنز و ہدایہ نتوا یافت خدارا، از کنز و ہدایہ نتوا یافت خدارا، سی پارے دل خواں کی کتابیں بے ازنیست۔ کہا کہ کنز الدقائق اور ہدایہ بعد میں پڑھنا، اور پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے خدا نہیں ملے گا۔ کہا کہ کتاب
کتاب دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے رابطہ جو یہ تعلق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ وہ کہا کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اب آپ دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے ہماری حالتوں پر، لیکن اب تو لباس خضر میں رہزن زیادہ ہیں۔ خانقاہوں کا حال کیا ہے آپ جانتے ہیں، باپ کے انتقال کے بعد بیٹا گدی نشین، چاہے اہلیت ہو یا نہ ہو۔ پہلے اہلیت بھی دیکھی جاتی تھی، اب تو زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن۔ زاغ کوے کو کہتے ہیں۔ عقاب جو روحانیت کی پرواز، بلند پرواز رکھتے تھے، ان عقابوں کا نشیمن اور ان کی خانقاہیں اور ان کے حجرے اور ان کے گدے اور ان کے مسلح یہ کووں کے تصرف میں آ گئے ہیں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ بڑی تڑپ کے ساتھ کہا تھا، اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کے ساتھ بینائی بھی واپس اب تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات کا منظر۔ آپ ایک اور بات خاص، آج بھی وقت ہو گیا، ویسے میں 10 منٹ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ 70 یا 72 لوگوں کو لے کر کے چلے تھے جب کنعان سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مصر، تو اتنے لوگوں کا قافلہ تھا، وہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ 400 سال کا عرصہ گزرا، 400 سال۔ اب صرف 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب انہی 12 قبیلوں کو لے کر کے نکلے، 12 قبیلوں کو لے کر کے نکلے، تو 400 سال میں یہ 6 لاکھ سے زیادہ تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی برکت رکھی۔ ایسے ہی سادات کرام واقعی کربلا کے بعد بہت تھوڑے تھے، لیکن اللہ جل وعلا نے کیا برکت رکھی، پورے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں سادات الحمدللہ۔ اب حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فوجیوں کو، لشکریوں کو اور پورے جھنڈا برداروں کو علم لے کر کے پورا استقبال کرنے کا انتظام کیا زبردست طریقے سے۔ یہاں ادھر انتظام حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، آسمانوں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے ساتھ، اللہ اکبر، ایک دم کئی 100 جھنڈوں کے ساتھ، دیبا و حریر اور ریشم کے جھنڈے، قیمتی پرچم لہراتے ہوئے۔ تو یہ جو پرچم ہے اور یہ جو جھنڈے ہیں، یہ الحمدللہ یہ انبیاء کرام کے استقبال کا طریقہ یہی رہا۔ ہاں، یہ اس سے میلاد کا بھی ہمارا الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا، اس میں اب کوئی ہم کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تفاسیر میں موجود ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے بڑھے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اہل بیتہ۔ اب یہ تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ یہ کس کا لشکر ہے، کس کی فوج ہے؟ کہا کہ حضور یہ آپ کے فرزند یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو اپنے لشکریوں کے ساتھ، سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعقوب سے فرمایا کہ حضرت ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھائیے اور وہاں کا نظارہ بھی دیکھیے۔ آپ نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھا؟ ملائکہ اور فرشتے ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ جو عرصہ دراز روتے رہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں، اور ملائکہ کی تسبیح اور ان کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور یہ طبل و بوق کی آوازوں نے ایک عجیب سا روحانی سما پیدا کیا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی مسرت و شادمانی کے ساتھ یہ منظر ملاحظہ کیا، اور جب قریب ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کو سلام کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں حضرت، آپ رکیے، آپ نہیں، آج آپ کے والد آپ کو سلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ رقت انگیز منظر برسہ برس کے بعد
حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف سے ملاقات ہو رہی ہے. حضرت یعقوب جب قریب پہنچے تو آپ نے ان الفاظ میں سلام کیا: السلام علیک یا مذہب الاحزان، السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے تمام غموں کو دور کرنے والے، تجھ پر سلامتی ہو. اور اس کے بعد میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور کافی دیر تک روتے رہے. مسرت اور غمی اور خوشی کی کیفیت. اللہ اکبر. پھر ایک بڑا سا خیمہ لگایا گیا اور وہیں خیمے میں تمام اپنے بھائیوں کو آپ نے بٹھایا، والد صاحب کو بٹھایا تخت پر اپنے ساتھ اور استقبال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ کے ذریعے سے اس کا ذکر فرمایا. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. اور پھر کیا دیکھا کہ سب بیٹھے، اچانک سب کے سب سجدے میں چلے گئے. تو یہ تھی وہ خواب کی تعبیر جو آپ نے 7 برس کی عمر میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج. تو یہ 11 ستارے آپ کے 11 بھائی اور چاند جو ہے وہ آپ کی والدہ اور سورج حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا یا ابتی، اور ان کی شریعت میں یہ جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں. ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے سجدہ تعظیمی کو بھی کفر و شرک کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کفر و شرک نہیں ہے. سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں سجدہ عبادت جو ہے وہ یقیناً کفر ہے. اور الحمدللہ کوئی مسلمان کسی کو سجدہ عبادت نہیں کرتا، اور کچھ لوگ کرتے ہیں جہالت میں، نادانی میں، لا علمی میں. تو ان کا جو ہے وہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی جہالت ہے. وہ کوئی اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے سارے اہل سنت کو بدنام کیا جائے. فرمایا یا ابتی ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یہی ہے وہ خواب کی تعبیر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا. دیکھیے مجھے قید سے نکالا. تو آدمی نے اپنا وہ مشکل ٹائم ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے تو ہم اپنا مشکل وقت بھول جاتے ہیں. آدمی کو اپنا ماضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احسان ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہماری نعمتیں انکریز ہوتی ہے. آپ اس کے بعد فرمایا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ کو گاؤں سے یہاں لے کر آیا، جبکہ شیطان نے میرے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کر دی تھی، اور اس کے بعد ہمارے درمیان اتنا عرصہ جو ہے وہ جدائی رہی. ایک نقطہ اور روافظ کا وہ رہ جائے گا، میں اس پر ضرور روشنی ڈال کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو ماتم کا ثبوت ہو گیا قرآن مجید سے. کیا ثبوت ہو گیا؟ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں. ہم نے کہا کہ رونے سے کسی کو بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن ماتم کہاں کیا؟ اللہ تو قرآن میں ارشاد فرمایا فَهُوَ کظیم، اور کظیم کہتے ہیں جو اپنے غم کو کنٹرول کرے. اور الحمدللہ آنسو بہتے ہیں اور غم کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہ تو سنی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے آنسو بہتے ہیں، ذکر امام علی مقام آتا ہے، وہ ہولناک کربلا کا منظر جب آتا ہے نگاہ تصور میں، چشم تصور میں، تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. لیکن ہم زد و کوب نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، پیٹنا نہیں کرتے. وہ ماتم وہ شریعت میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قزیم کا لفظ یا نص ہے، یہ قزیم بتاتا ہے کہ وہ صبر کرنے والے تھے، انہوں نے تو صبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اچھا یہاں پر کچھ لوگ ایک سوال بھی اور کرتے ہیں کہ بھئی ان کو کیا ملا، اتنے زمانہ وہ روتے رہے جب پتہ ہی تھا. درجات کی بلندی ملی، قرب خداوندی، امتحان میں کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا امتحان لیتا ہے. اور یاد رکھیے العطایا علی متن البلایا، جو اللہ کی نعمتیں خاص ہوتی ہیں وہ خاص بندوں کو خاص آزمائش کے بعد اللہ عطا فرماتا ہے. ایسے ہی نہیں، خاص امتحان ہوتا ہے، اس کے بعد انہیں نعمتیں ملتی ہیں. اور یاد رکھیے جو جتنا محبوب اور مقرب ہے اللہ اس سے اتنا ہی سخت امتحان لیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو آگے بڑھا. سرکار نے ارشاد فرمایا اوذیت ما لم یؤذ احد قبلی، مجھے جتنی تکلیف دین اسلام کی راہ میں پہنچائی گئی کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. اسی لیے سب سے بڑا مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. تو جتنا بڑا مرتبہ اور اتنی سخت آزمائش. اللہ اکبر. جس کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. اس کے بعد تقریباً حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 24 سال پھر مصر میں انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ رہے. اور اس کے بعد آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی
کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے. دیکھیے یہ بھی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے، علم عطا فرماتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر کے میرے والد حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں جو ہے وہ پہلو میں دفن کرنا. تو یہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کے پاس میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی. اور اتفاق سے اسی وقت آپ کے بھائی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جن کا نام حضرت عیس تھا، ان کی بھی ولادت ساتھ میں ہوئی تھی اور وصال بھی ساتھ میں ہوا، دونوں ساتھ میں دفن کیے گئے. ان دونوں بھائیوں کی عمر 147 ایئرز کی عمر مبارک ہوئی. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کے بعد بھی 23 سال 23 ایئرز تک مصر پر حکومت کرتے رہے. اس کے بعد آپ بھی حقیقی مالک سے جا ملے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا. آپ کی وفات کے وقت آپ کی عمر مبارکہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریباً 120 برس. میں اس کو ری چیک کر لیتا ہوں. ایک سو بیس برس 100%. تو 120 برس کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے آپ نے رخصت کیا. اور آپ کی وفات کے بعد جو ہے آپ کو دفن کہاں کیا جائے، اس سلسلے میں اختلاف پیدا ہو گیا. 12 قبیلے تھے، 12 محلے تھے. ہر محلے والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے محلے میں دفن ہو، یہ اصرار تھا. چونکہ دیکھیے یہ عقیدہ اہل سنت جو ہے یہ سارے انبیاء کرام اور ان کے ماننے والے، ان کے بھائی، ان کے خاندان والے، سب کا وہی عقیدہ کہ برکت ہمارے محلے میں رہے گی، بزرگ ہمارے محلے میں رہیں گے. سب کا اس بات پر پھر اتفاق ہوا کہ آپ کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا جائے تاکہ پانی بہے گا اور سب کو برکت ملے گی اور اس پانی سے سب فیض یاب ہوں گے. تو آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ وہاں بنی. آپ کو وہ یاد ہوگا پھر 400 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے 12 قبیلوں کو لے کر کے، تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اے میرے نبی استغفر اللہ اے میرے نبی کہ حضرت یوسف کی قبر جو ہے یہی ہے، آپ اس کے بارے میں پتہ کیجئے اور پتہ کرنے کے بعد ان کے جسم اقدس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر کے تشریف لے جائیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر جسد مبارک نہیں مل رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کر دیا کوئی بتائے گا، تو پھر وہ بوڑھی اس نے کہا کہ نہیں وہ پورا واقعہ ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کسی وقت اور گفتگو کریں گے. تو پھر اس نے جو ہے وہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ شرطیں لے کر کے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 147، آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 180 سال. حضرت اسحاق کی عمر، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے اور حضرت اسماعیل کے بھائی. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 175 ایئرس. 175 حضرت ابراہیم خلیل اللہ، 180 حضرت اسحاق اور 147 حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 120 ایئرس. یہاں سے ایک چیز اور، یہ وہ انبیاء کرام کا سلسلہ ہے. ایک مرتبہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا، عرض کر دوں. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بتائے گا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم کون ہے؟ تو صحابہ کرام جو ہے وہ غور کرنے لگے کہ 4 پشتے. تو فرمایا کوئی جواب نہیں بنا. تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن مجید میں یہ واقعات جو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، اگر ان سے کسی کو کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلیغ میں اور حکمت بھرے کلام میں، کلام معجز میں، جس نے ساری دنیا کو عاجز کر دیا ہے، ایسے عظیم الشان کلام میں، وہ بھی کلام ازلی ہے، یعنی یہ کلام کبھی بعد میں نہیں بنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام کلام ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے. اس میں ان محبوب بندوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. اس سے ان کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رکھے. آپ 100% بلکہ 500%، 1000% یقین رکھیں سچا مذہب اہل سنت و جماعت ہے، اسی پر قائم رہیں. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے. میں تاخیر کے لیے، وقت کے زیادہ لینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اللہ جل وعلا ہمیں اور آپ کو
بزرگان دین کے فیوز و برکات سے، بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جل وعلا ہمیں اہل سنت و جماعت کے پیغام کو عام سے عام تر کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل کی گفتگو آنے والی جو ہے وہ ہماری ایسے ہی امپورٹنٹ عنوان سے ہوگی۔ آپ تمامی حضرات جو ہے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ضرور شریک ہوں اور علم دین حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔